28 فروری 2026 کی وہ رات تہران کے آسمان پر دھوئیں کے گہرے بادل تھے اور ہر طرف اسرائیل اور امریکہ کے میزائل گرنے کی گونج تھی۔ واقعی ایک ایسا منظر جسے سوچ کر ہی انسان سن ہو جائے۔ بالکل، لیکن اسی تباہی کے بیچ ایک بہت ہی عجیب خیال آتا ہے۔ کیا اس رات اس شہر میں موجود کسی ایک بندے نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ آج سے ٹھیک 50 سال پہلے اسرائیلی اور ایرانی انجینئرز ایک ہی میز پر بیٹھ کر مل کر جدید میزائل بنا رہے تھے؟ بظاہر تو یہ کسی سائنس فکشن یا جاسوسی فلم کا پلاٹ لگتا ہے نا؟ مطلب کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں آ سکتا یہ۔ جی، لیکن یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے، اور آج ہم اس تفصیلی جائزے میں ان دستاویزات کو کھنگال رہے ہیں، وہ تاریخ کے کچھ ایسے ہی حیران کن صفات ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ 25 منٹ طویل دستاویزی فلم کے اسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے دوست سے دشمن تک، تہران اور تل اویو کی خفیہ داستان، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخی دستاویزات اور تفصیلی آرٹیکلز بھی شامل ہیں جو ایران اور اسرائیل کے تعلقات کی اندرونی کہانی بتاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان فائلوں کو کھولیں، ایک بات یہیں واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ چونکہ ہم مشرق وسطیٰ کے ایک انتہائی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو آج ہم ان دستاویزات کو خالصتاً ایک مورخ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کسی سیاسی بحث کا حصہ بننا یا کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ ہم صرف وہ را ڈیٹا اور تاریخی حقائق سامنے رکھ رہے ہیں جو ان ذرائع میں موجود ہیں، تاکہ بس یہ سمجھ سکیں کہ پردے کے پیچھے آخر چل کیا رہا تھا۔ اور یہ غیر جانبداری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم جذبات سے ہٹ کر تاریخ کو سمجھ سکیں۔ سچ کہوں تو مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور جنگ کے دہانے پر کھڑی اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ان گمشدہ اوراق کو پڑھنا لازمی ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ دو ممالک جو کبھی ایک دوسرے کی بقا کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے، وہ آخر کیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ الجھی ہوئی ڈور شروع ہوتی ہے۔ 1950 کی دہائی۔ پہلا باب، جسے سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ان کا نظریاتی تصادم تو شروع دن سے تھا، اور 1947 میں جب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے قیام کا منصوبہ پیش ہوا تو ایران نے اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ جی، مخالفت کی تھی۔ لیکن ان دستاویزات کے مطابق کہانی میں پہلا بڑا موڑ فوراً ہی آ جاتا ہے۔ 1950 میں جب ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم اکثریتی ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اور دیکھیں، یہیں سے اصل ڈساد بچتی ہے۔ یہ کوئی راتوں رات دل بدلنے والا معاملہ نہیں تھا۔ اگر ہم اس وقت کی عالمی سیاست کو دیکھیں تو 1953 کی اس مشہور بغاوت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ بغاوت جس میں مصدق کی حکومت کو گرایا گیا تھا؟ جی ہاں۔ 1951 میں ایران کے جمہوری وزیر اعظم محمد مصدق نے جب تیل کی صنعت کو قومیانے کی کوشش کی اور اسرائیل سے تعلقات سرد کیے تو مغربی طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ پھر CIA اور برطانوی انٹیلیجنس نے مداخلت کی؟ بالکل۔ 1953 میں ان کی مدد سے مصدق کو ہٹا کر شاہ محمد رضا پہلوی کو دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا اور انہیں طاقتور بنایا گیا۔ اور شاہ کی واپسی کے بعد اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گورین نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ نظریہ جسے الائنس آف دا پیریفری یا اتحاد محاصرہ کہا جاتا ہے۔ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ ایک انتہائی کیلکولیٹڈ حکمت عملی تھی۔ یہ خالصتاً بقا کی حکمت عملی تھی۔ بین گوریان کا ماننا تھا کہ چونکہ اسرائیل چاروں طرف سے ان عرب ممالک سے گھرا ہوا ہے جو اس کے خلاف ہیں، تو کیوں نہ ان عرب ممالک کے گرد جو غیر عرب طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد بنایا جائے۔ یعنی ایران، ترکی اور ایتھوپیا؟ بالکل۔ اور اس اتحاد میں جو تعلقات پروان چڑھے وہ محض سفارتی حد تک نہیں تھے۔ سفارتی حد سے تو یہ بہت آگے کی بات تھی۔ اس ڈاکیومنٹری کے اسکرپٹ میں جو معاشی حقائق درج ہیں وہ واقعی دماغ گھما دینے والے ہیں۔ 70% والی بات نا؟ جی ہاں، مطلب ہم آج یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک وقت ایسا تھا جب اسرائیل کی کل تیل کی ضرورت کا 70% حصہ اکیلا ایران پورا کر رہا تھا۔ 70%!
لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ عرب دنیا کی ناک کے نیچے سے اتنا سارا تیل اسرائیل پہنچ کیسے رہا تھا؟ نہر سویس تو اس وقت محفوظ نہیں تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی منصوبہ بندی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ عرب دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک انتہائی خفیہ پروجیکٹ شروع کیا۔ انہوں نے مل کر ایلات اشکلون پائپ لائن بچھانے کا فیصلہ کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سالوں پر محیط پروجیکٹ نہیں تھا۔ دستاویزی فلم بتاتی ہے کہ یہ پائپ لائن صرف 100 دن میں بچھائی گئی۔ 100 دن کا ریکارڈ وقت۔ بحیرہ احمر سے بحیرہ روم تک کا یہ راستہ ایک طرح سے ایران کا وہ خفیہ بائی پاس تھا جس کے ذریعے تیل سیدھا اسرائیل پہنچ رہا تھا۔ صرف 100 دن، اور بات صرف تیل پر ختم نہیں ہوئی۔ دفاعی تعاون کی تفصیلات اس سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ ایران کی اس وقت کی خفیہ ایجنسی ساواک اور اسرائیل کی موساد کے درمیان تو باقاعدہ ایک پارٹنرشپ چل رہی تھی۔ جی، دونوں نے مل کر عراق میں کرد باغیوں کی مدد بھی کی۔ اور پھر وہ منصوبہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، پروجیکٹ فلاور، یہ واقعی حیران کن ہے۔ پروجیکٹ فلاور دراصل اس دوستی کا سب سے خطرناک پہلو تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دو ممالک مل کر زمین سے زمین پر مار کرنے والے جدید میزائل تیار کر رہے ہوں۔ اور وہ بھی ایک ہی لیبارٹریوں میں بیٹھ کر۔ بالکل، ایرانی اور اسرائیلی ماہرین ایک ہی میز پر کام کر رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قریبی دوستی کسی نظریاتی ہم آہنگی کا نتیجہ نہیں تھی۔ یعنی یہ مکمل طور پر ایک اسٹریٹجک لین دین تھا، مجبوری کا سودا۔ 100%۔ دونوں کی شدید ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں۔ اسرائیل کو تیل چاہیے تھا اور خطے میں عرب قوم پرستی کے خلاف اتحادی، اور شاہ ایران کے پاس پیسہ تھا لیکن انہیں جدید ٹیکنالوجی اور اسلحہ چاہیے تھا۔ یہ ایک پرفیکٹ میچ تھا۔ لیکن پھر وہ وقت آتا ہے جس نے مشرق وسطی کی تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا، 1979 کا انقلاب۔ انقلاب کا طوفان جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تہران کی سڑکوں پر مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے گونجنے لگتے ہیں۔ شاہ کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک نئی حکومت آتی ہے۔ راتوں رات وہ دوست جس نے 100 دن میں پائپ لائن بچھائی تھی اب چھوٹا شیطان قرار پاتا ہے۔ اور اسرائیلی سفارت خانہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، تہران میں اسرائیلی سفارت خانے پر قبضہ کر کے اس کی چابیاں PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو دے دی جاتی ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، دوست ہمیشہ کے لیے دشمن بن گئے۔ اور دنیا نے بھی یہی سمجھا تھا، لیکن دستاویزی فلم بتاتی ہے کہ اصل تھرلر تو انقلاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ 1980 میں جب صدام حسین کے عراق نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی نئی حکومت اچانک ایک بہت بڑے بحران میں پھنس گئی۔ کیونکہ ان کی فوج کا سارا انحصار اسی مغربی اسلحے پر تھا جو شاہ نے خریدا تھا۔ اب پرزے مل نہیں رہے تھے۔ بالکل، اور اس وقت ایران بالکل تنہا تھا۔ عرب دنیا عراق کے ساتھ تھی اور مغرب نے پابندیاں لگا دی تھیں۔ ایران کو بقا کے لیے اسلحے کی سخت ضرورت تھی، اور سوال یہ تھا کہ یہ اسلحہ دے گا کون؟ اور اس کا جواب ان دستاویزات کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ یہ مدد اسرائیل نے کی۔ مطلب یہ پڑھ کر بندے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ ایک طرف اسرائیل کو مٹانے کے اعلانات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل اپنے دشمن عراق کو کمزور کرنے کے لیے ایران کو کروڑوں ڈالر کا اسلحہ بیچ رہا ہے، جسے آپریشن سیشل کا نام دیا گیا تھا۔ جی، آپریشن سیشل۔ اس تضاد کو ذرا تصور کریں۔ ایک طرف مجموعوں سے اسرائیل کی تباہی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور دوسری طرف میدان جنگ میں جو ایرانی طیارے اڑ رہے ہیں ان میں اسرائیل کے دیے ہوئے F4 فینٹم کے ٹائر لگے ہوئے ہیں، اور ٹینکوں کے اسپیئر پارٹس اور ٹاؤ میزائل بھی پہنچائے جا رہے تھے۔ ڈاکومنٹری تو ایک قدم اور آگے جاتی ہے۔ اس جنگ کے دوران تہران کے شمال میں باقاعدہ ایک انتہائی خفیہ کیمپ تھا جہاں اسرائیلی فوجی مشیر موجود تھے۔ مطلب جس دارالحکومت کی سڑکوں پر اسرائیل کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں اسی شہر میں اسرائیلی ماہرین ایرانی فوج کو جنگ جیتنا سکھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت عجیب حقیقت ہے۔ لیکن اسرائیل یہ رسک لے کیوں رہا تھا؟ ایک ایسی حکومت کو کیوں مضبوط کر رہا تھا جو اسے تباہ کرنے کا عزم کر چکی تھی؟ اس کی وجہ اس وقت کی اسرائیلی رہنما ایریل شیرون کی طویل مدتی سوچ تھی۔ وہ ایران کے ساتھ مستقبل کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں اس وقت فوری خطرہ ایران نہیں بلکہ عرب قوم پرستی اور صدام حسین کی فوج تھی۔
یعنی وہی دشمن کا دشمن دوست والا فارمولا استعمال ہو رہا تھا؟ بالکل۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ ایران اور عراق آپس میں اتنا الجھ جائیں کہ کوئی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 1981 کا وہ واقعہ ہے جب اسرائیل نے عراق کے اوسراک ایٹمی ری ایکٹر پر بمباری کی، جس سے بالواسطہ فائدہ ایران کو ہی پہنچانا؟ جی ہاں، اس سے عراق کے ایٹمی طاقت بننے کے خواب چکناچور ہو گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مفادات کا کھیل آخر ختم کب ہوا؟ آج تو یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، یہ کھلی دشمنی کب شروع ہوئی؟ اس کے لیے ہمیں 1990 کی دہائی میں جانا ہوگا۔ سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور خلیج کی پہلی جنگ کے بعد عراق بہت کمزور ہو گیا تھا۔ طاقت کا وہ توازن جس نے ایران اور اسرائیل کو کسی حد تک روکے رکھا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ اور عراق کے راستے سے ہٹنے کے بعد اب ایران اور اسرائیل براہ راست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ بالکل، اب وہ ایک دوسرے کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگے۔ اور پھر وہ حکمت عملی شروع ہوتی ہے جسے مزاحمتی بلاک یا ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ ایران نے براہ راست جنگ کے بجائے اسرائیل کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس اور یمن میں ہوتھیوں کو فنڈنگ اور ٹریننگ دی جانے لگی۔ اور بیانات کی شدت بھی بڑھ گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی اور صدر احمدی نژاد نے اسرائیل کو ایک سرطانی پھوڑا قرار دیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ ریاست 25 سال میں ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف اسرائیل خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ روایتی جنگ بہت مہنگی تھی، اس لیے ایک انتہائی بے رحم شیڈو وار یعنی خفیہ، سائبر اور پراکسی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ حصہ واقعی کسی جاسوسی ناول سے کم نہیں ہے، خاص طور پر وہ 2010 کا سٹکس نیٹ حملہ۔ یہ کوئی عام وائرس نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل ہتھیار تھا جس نے فزیکل تباہی مچائی۔ جی، اس نے نتنز کے ایٹمی پلانٹ میں ہزاروں سینٹریفیوجز تباہ کر دیے تھے۔ اس ایک سائبر حملے نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو سالوں پیچھے دھکیل دیا۔ اور بات صرف سائبر حملوں تک نہیں رکی۔ ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا لرزہ خیز سلسلہ شروع ہوا۔ وہ موٹر سائیکل سواروں والے حملے جن کا ذکر دستاویزی فلم میں تفصیل سے ہے۔ ذرا اس کا طریقہ کار دیکھیں۔ تہران کی ٹریفک ہے، ایک سائنسدان سگنل پر رکتا ہے، ایک نامعلوم بائیکر قریب آتا ہے، گاڑی پر مقناطیسی بم چپکاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ چند سیکنڈ میں دھماکہ، اور کچھ سائنسدانوں کے مبینہ طور پر کھانے میں زہر ملانے کے دعوے بھی کیے گئے۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، یہ پیغام کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور ظاہر ہے ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ جی، جارجیا، انڈیا، تھائی لینڈ اور بلغاریہ میں حملوں کی کوششیں ہوئیں۔ بلغاریہ میں تو اسرائیلی سیاحوں کی بس کو اڑا دیا گیا۔ یہ ایک عالمی سرد جنگ بن چکی تھی، جو کہ اپریل 2024 میں کھلی جنگ میں بدل گئی جب دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملہ ہوا۔ اس دن وہ دہائیوں پرانی لکیر پار ہو گئی۔ پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل پر براہ راست میزائل داغے۔ اور یہاں سے ہم اس دستاویزی فلم کے آخری اور سب سے ہولناک باب میں داخل ہوتے ہیں، 2025 اور 2026 کا منظرنامہ۔ یہ وہ دور ہے جب معاملات مکمل طور پر سفارتکاری کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بالکل، الٹی گنتی کا آغاز اپریل 2025 میں ہوتا ہے، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی ہوئی۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی ایران کو ایک انتہائی سخت الٹیمیٹم دیا۔ 60 دن کی ڈیڈ لائن کہ اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرو ورنہ تباہی کے لیے تیار رہو۔ اب 60 دن کی ڈیڈ لائن تو کوئی ملک نہیں مان سکتا۔ جی، اور جون 2025 میں جب IAEA نے ایران کی ایٹمی خلاف ورزیوں کی رپورٹ دی تو اس نے بارود کو چنگاری دکھا دی۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر شدید حملے کر دیے۔ اور یوں اس جنگ کا آغاز ہوا جسے 12 روزہ جنگ کہا جاتا ہے۔ ایران نے بھی جوابی میزائل داغے۔ سوروکا اسپتال پر ہونے والا حملہ بہت ہولناک تھا، جس میں کیمیکل لیکیج بھی ہوئی۔ اور ان حملوں کا اثر صرف فوجی نہیں تھا۔ دستاویزی فلم بتاتی ہے کہ دسمبر 2025 اور جنوری 2026 میں ایران کے اندر شدید معاشی بحران آیا، مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اس کشیدہ ماحول میں پس پردہ سفارتکاری کی ایک آخری کوشش بھی ہوئی۔ امریکہ کے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اور ایران کی طرف سے عباس عراقچی اور علی لاریجانی کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ لیکن وہ سب بے سود رہے۔
عدم اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور پھر تاریخ کا رخ موڑنے والا وہ دن آ گیا جس پر اس فلم کا کلائمیکس ہوتا ہے۔ 28 فروری 2026، وہ رات جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ جی ہاں، اس دن امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر مشترکہ فضائی بمباری کی، اور ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی ہلاک ہو گئے۔ دستاویزی فلم کے آخری مناظر بہت ہی لرزہ خیز ہیں۔ ایک طرف تہران دھوئیں میں ڈوبا ہوا ہے، عمارتیں ملبے کا ڈھیر ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے۔ دنیا ایک تباہ کن علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ یہ تمام حقائق ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ تاریخ کس طرح ایک پراسرار دائرے کا سفر کرتی ہے۔ بالکل، جو دو ممالک کبھی ایک دوسرے کی بقا کے لیے اتنا انحصار کرتے تھے کہ ان کی ایجنسیاں مل کر کام کرتی تھیں، وہ آج ایک دوسرے کے وجود کو مٹانے کے لیے ہر حد پار کر چکے ہیں۔ یہ اقتدار اور بقا کی ایک ایسی خونی داستان ہے جس نے کروڑوں زندگیاں بدل دیں۔ اور اس پروگرام کے اختتام پر ایک آخری بات جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذرا اس ایلات ایشکلون پائپ لائن کے بارے میں سوچئے، جسے دونوں ملکوں نے مل کر بنایا تھا۔ جی، جسے 1960 کی دہائی میں دن رات ایک کر کے صرف 100 دن میں اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ایرانی تیل عرب دنیا سے چھپا کر اسرائیل پہنچایا جا سکے۔ اور آج وہ پائپ لائن اسی زمین پر موجود ہے جہاں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی تنصیبات کو خاک میں ملانے پر تلے ہوئے ہیں۔ بالکل، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر محض 50 سال میں دوستی اس قدر خوفناک دشمنی میں بدل سکتی ہے کہ ایک ساتھ میزائل بنانے والے آج ایک دوسرے پر میزائل داغ رہے ہوں، تو آج مشرق وسطیٰ میں نظر آنے والی کون سی ایسی ناممکن دشمنی ہے جو آنے والے 50 سالوں میں ایک نئے خفیہ اتحاد میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ تاریخ خاموش ضرور نظر آتی ہے، لیکن اس کے دائرے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔